ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ تو غالباً اس کے قائل نہیں ہیں یا اسی کے قائل ہیں کہ رفع یدین ہونا چاہیے. غالباً امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ بھی اسی اصول کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو نماز کے لازمی حصے ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے ہیں. اب اس کے بعد یہ بحث ان کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں عمل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا ہے، کم کیا ہے، ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ بہتر طریقہ کون سا ہے. تو جتنی بحث ہے وہ در حقیقت ساری کی ساری یہی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختیاری اعمال میں ہمیں بھی اختیار ہوتا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دیکھنے کے معاملے میں جو روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بعض اوقات دو رائے قائم ہو جاتی ہیں. بعض لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے بہت دفعہ کیا ہے، زیادہ تر کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، یا آخری زمانے میں کیا ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو سلجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ حصہ نماز کا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کر دیا اس کو الگ کیا جائے، اور جو اختیاری اعمال آپ نے کیے ان کی روایات کی تحقیق کر کے جس پر اطمینان ہو وہ اس کام کو کر لے، دوسرے پر اس معاملے میں نکیر نہ کرے. اس میں ایک عام آدمی کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ یہ کہ مثال کے طور پر وہ کسی ایک مکتب فکر کی رائے کو اختیار کر لے اور اسی پر کھڑا ہو جائے، یا پھر اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی، عام آدمی کو بھی ہمیں تعلیم دینی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ دین میں وہ چیزیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کی ہیں ان میں تو ائمہ کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. اس پر ہر آدمی کو کاربند ہونا چاہیے. وہ معاملات جن میں اجتہادی اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نیل پالش کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یا اختیاری اعمال ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک چیز کو آپ نے پسند کیا، ایک چیز کو کسی دوسرے نے پسند کر لیا، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اختیاری اعمال کی روایات ہیں وہ ایک کے نزدیک ثابت ہوئی، دوسرے کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں عام آدمی کو بھی یہی چاہیے کہ وہ جس صاحب علم کی رائے پر اعتماد رکھتا ہے اس پر عمل کر لے، اور اگر کسی دوسرے کے دلائل اس کو زیادہ کبھی لگے تو وہ اپنا نقطہ نظر تبدیل بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ حصہ نماز کا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کا اہتمام ہر حال میں ہونا چاہیے. یعنی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آخرت کے موقع پر کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، یہ صحیح بات کو جاننے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، عام آدمی کبھی محقق نہیں ہوتا، نہ ہر آدمی کے پاس یہ فرصت ہوتی ہے کہ وہ کتابیں کھولے، تحقیق کرے. یہ تو تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی. کسی عام آدمی کو یہ تکلیف نہیں دیا جا سکتی. یہ آپ ان معاملات میں بھی نہیں دے سکتے جو انسانی زندگی سے وابستہ ہیں. یعنی آپ طبی معاملات میں بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہر آدمی کو جا کر تحقیق کر کے دوائیں ایجاد کرنی چاہیے اور تشخیص کے ذرائع معلوم کرنے چاہیے. وہاں پر بھی وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے. تو عام آدمی کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس نے کسی معاشرے میں آنکھ کھولی، والدین نے اس کی تربیت کی، گرد و پیش سے اس کو دین کی تعلیم ملی، وہ اس پر عمل پیرا ہو دیانتداری کے ساتھ. جب کسی چیز کی غلطی واضح ہو جائے اس پر، وہ خود اپنے سوال کے نتیجے میں واضح ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوسرا توجہ دلا کے بھی واضح کر سکتا ہے. اس موقع پر اسے چاہیے کہ وہ جو اہل علم بھی اس کو میسر ہیں ان سے معاملے کی تفتیش تحقیق کر لے. عام طور پر 2-3 لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں، کچھ چیزیں پڑھنے کے نتیجے میں صحیح بات واضح ہو جاتی ہے. پھر جس بات پر اس کا اطمینان ہو جائے اس پر عمل پیرا رہے.